السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه متفق عليه۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ انہی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تو مجھے حق بات بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، اے مومنو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو حکم اللہ تبارک و تعالی انہیں دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو ان کی ایک اہم ذمہ داری یاد کرائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح و تربیت کا اہتمام کرے تاکہ وہ سب کے سب جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو بچانے سے کافی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے اہل و عیال، ہماری اولادیں بھی شمار ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے، کیونکہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے پاس ایک بہت بڑی امانت ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں انہیں صحیح تعلیم دیں، صحیح تربیت دیں، دینی تعلیم سے آشنا کرائیں۔ یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے اگر اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن میدان حشر میں ہم سے پوچھا جائے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہیں اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ فالامام راع، وقت کے حکمراں ذمہ دار ہیں، وہو مسئول عن رعیتہ، اور ان سے بھی ان کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ، ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اور ان سے بھی ان کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کا ذمہ دار ہیں، ان سے بھی ان کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ لوگو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ان سے اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہیں اور انہیں ان کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔
ہماری اولاد ہمارے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سخت تنبیہ فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، متفق علیہ. محترم حضرات، اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ دار بنایا، نگراں بنایا، محافظ بنایا، اور وہ اپنی رعیت کے ساتھ مرتے دم تک دھوکہ کرتا رہا، ایسے لوگوں پر الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی جنت کو حرام قرار دیتا ہے. محترم ناظرین، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کی، اگر ہم نے اپنی اولاد کی پرورش نہیں کی، اور امانت کو سمجھتے ہوئے امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اگر ہم نے اس کو نہیں نبھایا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت جیسی نعمت سے محروم کر دے گا. اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، ہم انہیں صحیح تعلیم دیں، دینی تعلیم سے آشنا کریں. یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. سامعین حضرات، اولاد کے حق میں ماں باپ کا اہم کردار رہتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، پس اس کا ماں باپ یا تو اسے یہودی بنا دے، یا تو اسے نصارہ بنا دے، یا تو اسے مجوسی بنا دے. سامعین حضرات، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماں باپ کا اہم کردار رہتا ہے. ماں باپ اگر چاہیں تو انہیں صحیح تعلیم دے کر ان کی زندگی ان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو سنوار سکتا ہے. سامعین حضرات، اس لیے ہم والدین، ہم گارجن ایک ذمہ دار ہیں، محافظ ہیں. صرف دنیا داری میں ہم ان کے لیے خیر خواہی سوچتے ہیں، لیکن ہمیں مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد سے امید رکھنی ہے کہ ہمارے لیے وہ دعا کریں، ہمارے حق میں دعا کریں. کیونکہ ہم جب مر جائیں گے، اگر ہم نے نیک اولاد چھوڑ کے دنیا سے گیا، تو ہمارے حق میں جب وہ دعا کرے گی وہ اولاد، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو ہمارے حق میں قبول کرے گا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو ان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے. وہ تین چیزیں یہ ہیں: صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، اور نفع بخش علم، او ولد صالح يدعو له، یا اولاد، نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے. سامعین حضرات، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے دنیا سے فوت ہوا اور نیک اولاد چھوڑ کے گزرا، تو اللہ تبارک و تعالی جب وہ اولاد ہمارے حق میں دعا کرے گی تو ان کی دعا قبول ہوگی، ہمیں اجر و ثواب ملے گا. ان نصوص سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دیں، صحیح تربیت دیں، دینی و اخلاقی تعلیم سے آراستہ کریں، اور انہیں کیا کریں، دنیاوی زندگی ہی نہیں بلکہ ان کی اخروی زندگی کے لیے سوچیں. یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے نبھانے کی توفیق دے، ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.